سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک خبر چل رہی تھی کہ ایسے پلین جرمنی میں پہنچ گئے ہیں جس میں جناب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور امریکہ نے بھجوائے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے جہاں تک میری علم میں ہے کہ یورپ میں پہلے ہی ایٹمی ہتھیار موجود ہے، اور یورپ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ امریکہ کا آج بھی سسٹم چلتا ہے۔ امریکہ نے اپنی بیس بنائی ہوئی ہے، ہالینڈ ہے، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، بیلجیم ہے، جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں، تو امریکہ کو اب کوئی نئی چیز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے کہ یوکرائن کے صدر نے ہار مان لی ہے، تو اس کے بعد اب جب آپ ہار مان لیتے تو تمام شرائط جو ہوتی وہ تو اسی ملک کی مانی جاتی ہے نا جس سے ہار مانی جاتی ہے، جس نے جیت کا اعلان کیا ہوتا ہے یا جس نے آپ کو ہرایا ہوتا ہے۔ تو روس کیا شرطیں منوائے گا اب؟ دیکھیں، میں مبارک سے یہ صحیح بات ہے جو آپ نے بھی بولا کہ یہ یوکرین نے خود ہار اس لیے ماری ہے کہ ایکچولی وہ فیل ہو گیا ہے۔ وہ پورا یورپ اس کے ساتھ جو انہوں نے اسلحہ دیا سب کچھ دیا۔ ایک بات ہم کنفرم کر دیتے ہیں کہ سوائے یہ انگلینڈ کے امریکہ نے کسی کو ایٹم بم نہیں دیے، چونکہ انگلینڈ ان کا خاص ایک ملک ہے جو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ باقی فرانس آلریڈی بیٹھا ہوا ہے آپ کا یورپ کے اندر جس کے پاس ایٹمی بم ہے، لیکن وہ بھی کسی کو نہیں دے گا اپنے ایٹم بم۔ ہاں، اسلحہ ضرور دیا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جیسے میزائل دیے، یہ دیا، وہ سب کچھ چلا ہے وہاں پہ یوکرین میں۔ لیکن جب وہ ہار گئے ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ رشیا نہیں ہار رہا ہم سے سب کچھ کرنے کے باوجود، تو پھر اور رشیا نے جو ان کو مار دیا ہے میزائلوں سے، اور خاص کر لیٹسٹ میزائل مارنے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے ہیں کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کے میزائل بھی اس کے پاس ہیں۔ تو رشیا نے وارننگ بھی دی کہ یہ تو ٹیسٹ تھا، باقی اور سارے ٹیسٹ ہونے ہیں اور وہ یوکرین پہ ہوں گے۔ تو اس سے پھر وہ ہینڈز اپ کر گیا، ابھی سرنڈر کر گیا وہ پہلے۔ ابھی اس کی جیسے ہم نے بولا، ابھی ہوتیوں نے 3 لاکھ ہوتی وہ سے ڈپلائی کر دی ہیں یا لے لی ہیں ان سے، یا خرید، جیسے ہوتا ہے کہ فوج کے اندر ڈال دیے۔ نارتھ کوریا کے 10-15 ہزار سے 1 لاکھ کی بات ہو رہی ہے کہ 1 لاکھ جو ہے نارتھ کوریا کے صدر نے بولا کہ میری فوج لے لو۔ اور اتنا ماڈرن اسلحہ، رشیا خود ایک ایڈوانس ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ ایران کا اسلحہ، چائنا جو انڈر گراؤنڈ چھپ کے دے رہا ہے سب کچھ، اور ادھر سے تو یہ اس کی تو ہوا نکل گئی ہے۔ ابھی جو ایریا اس نے قبضہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں لیٹسٹ یہ کہ ہر روز کم از کم 100 کلومیٹر رشیا جو ہے وہ یوکرین کے اندر جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ہر روز اس کا علاقہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور رشیا کا مطلب ہے کہ اس کے ٹرمپ کے آنے سے پہلے 50% جو یوکرین ہے وہ رشیا کے پاس آ جائے، باقی 50% رہ جائے گا، اور وہ ادھر ہم پھر بفر زون بنوائیں گے اس سے۔ تو یوکرین کی بالکل ہی وہ جو ایک قیمت ہے، ویلیو ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اس کی فوج رشیا کے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ کل انہوں نے بولا 60-70 کلومیٹر اندر چلے گئے وہ تو، اور ان کے پاس فوج اور مل گئی ہے بہت سارے ملکوں کی۔ تو یہ ختم ہو گیا، ان کا اسلحہ جو وہاں پڑا ہے وہ رشیا مار رہا ہے۔ ابھی رشیا ان کا جہاں جہاں اسلحہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ باہر کا اسلحہ پڑا ہے، یا کوئی جہاز کھڑے ہیں، یا ادھر میزائل پڑے ہیں، یا کوئی ٹینکس کھڑے ہیں، سب مارتا جا رہا ہے۔ اور یوکرین آلریڈی فیل ہو گیا ہے، سر یہ بالکل بتائیے، فیل ہو گیا ہے۔ ایک چیز بتائیے کہ اب یہ ہار یورپ کی بھی ہے، نیٹو کی، امریکہ کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ ایسا کوئی حملہ کرے، ایٹمی حملہ ہے روس کے اوپر، اور پتہ بھی نہ چلے؟ بالکل نہیں، اب مبارک سے بھی بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشین نے بہت پوزیشن اپنی مضبوط کی ہوئی ہے، اور ان کی وہ زمین لیتا جا رہا ہے۔ یوکرین یہاں سے ڈرا ہے اس لیے کہ لیٹسٹ میزائل جو مارا 7,000 وہ کہتے ہیں اس کی وہ فارن ہیٹ کی، اس کی ہیٹ تھی صرف، جو کہ آج تک کوئی ملک نہیں بنا سکا۔ اور اس کی آلریڈی 2 سال سے رشیا اس کو مار رہا ہے۔ یہ مبارک صاحب ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ یہ پاگل آدمی ہے، سارا ملک تباہ کروا رہا ہے۔ بڑے بڑے تبصرہ نگاروں نے بولا کہ یہ پاگل آدمی ہے، اس نے سارا ملک گما دیا، تباہی کروا دی، اس کے بعد بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں لڑائی کر رہا ہے؟ سر وہ تو پاگل ہے، چلے وہ تو پاگل ہے، تو جو اس کی مدد کر رہے وہ تو پاگل نہیں ہے نا۔ ابھی ان کے بھی ختم ہو گئی ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ ابھی ان کے بھی وہ سب کچھ چلا گیا اس کے ہاتھ سے۔ ابھی شاید اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا۔ ٹرمپ نے آلریڈی دھمکی ماری ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہم دیں گے، اور ٹرمپ کی یورپین یونین کی آپس میں بننے والی ہے، وہ اپنے گھبراہٹ میں آ گئے ہیں کہ ٹرمپ آنے والا ہے۔ ٹرمپ سب سے پہلے
اور بھی بات چیت کرتے. امریکن جو موجودہ صدر ہے اس نے اپنے بیٹے کو کی سزا معاف کر دی ہے یا اس کو معاف کر دیا ہے, اس پہ سنگین الزامات تھے. تو یہ جتنے ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ اسی طرح چلتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے قوانین اور دوسروں کے لیے اور. دیکھیں جو مبارک صاحب جو صدر ہوتے ہیں, جیسے پہلے ٹرمپ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, کنوکٹ ہوئے تھے, پاور ایکٹ زیرو کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر زرداری جیسا کرپٹ انسان رحمان ملک کو جب جیل ہوئی تھی تو اس کو گھنٹے بھی نہیں اس نے گزارنے دیے تھے اور اس کی ساری سزا اس نے معاف کی تھی. رحمان ملک مر گیا, اللہ کی طرف سے سزا اس کو ملی, لیکن رحمان ملک اس کا ایک ایسا ٹول تھا جس سے اس نے کھربوں ڈالر پاکستان سے باہر نکالے اور یہ ملک کو بیچ رہا تھا زرداری. تو اس کو استعمال کرتا تو اس کی سزا ایک دن. ابھی عمران کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی بات یہ ہے کہ اگر یہی زرداری اگر ملک کا وفادار ہوتا یا یہ سوچتا کہ عمران پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, چونکہ یہ حرام خور ہے, یہ کریمنلز ہیں, ان کو پتا ہے کہ عمران آنے کے بعد ہمیں پھر ہم پکڑے جائیں گے. آپ کی سب عدالتوں نے ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے, سب عدالتوں نے شو کیا کہ انہوں کھربوں روپے کھائے ہوئے ہیں. تو یہ اگر کرنا چاہے تو منٹوں میں کرتا. آپ کا ابھی پی ٹی آئی کا صدر خود جو بیٹھا تھا وہاں پہ ڈینٹسٹ, وہ جو دانت توڑتا تھا لوگوں کے, اس نے بھی نہیں کیا. تو اس کو ملک کے مفاد کے لیے کار کرنا چاہیے تھا کہ سب سزائیں اس کی معاف کرے, چونکہ پاکستان کا مستقبل تو عمران ہے. تو اس نے بھی نہیں کیا. تو مبارک صاحب یہاں پہ انٹرسٹ, آپ کی ذاتی انٹرسٹ, ذاتی مفاد ہوتا ہے یا اس کے اوپر پریشر تھا کسی کا. تو یہ امریکہ نے جو کیا وہ جاتے جاتے اس کو پتا ہے ٹرمپ اگر آ جاتا تو اس کے بیٹے کو تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا. پھر ٹرمپ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے, اس نے جلدی جلدی اس کو سب کچھ وہ کر کرا کے اس کے اپنے بیٹے کی جان چھڑا لی. تو پاکستان کیسے چلے گا مبارک صاحب, ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان نے آپ کے خیال میں بالکل ٹھیک کھیل رہا ہے. میرے خیال میں تو اسے اگر ملک چھوڑ دیتا اس وقت ملک کے حالات کو دیکھ کر تو باہر بیٹھ کے سیاست کر سکتا تھا, جس طرح خمینی نے کی اور لوگوں نے بھی کی. تو جیل میں چلا گیا, اپنے تمام راستے بند کر دیے, غدار ارد گرد اس کے نظر آ رہے. تو وہاں پہ بیٹھ کے کون سی سیاست جیل میں ہو رہی؟ نہیں مبارک صاحب نہیں, یہ وہ تحریک جو ہے یہ میرے خیال میں نہیں چل پائے گی. وہ وقت کی بات ہے. شہنشاہ ایران تھا اور یہ ایک ملا تھا خمینی, تو اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اچھا, یہ جو چور ہیں یہ 10-10 سال پیسہ لے کے پاکستان کھا پی کے وہاں کھانے پینے کے لیے گئے, کھا پی کے پھر آگے واپس. اسی طرح زرداری اس کی بیوی دونوں آرام خور تھے, وہ کھا کے آگے. اس نے ملک کا پیسہ نہیں کھایا. سب سے بڑی بات ہے یہ جتنے کیس ہیں جعلی کیس ہیں, اس کے ثبوت سر اس کو پتا تو تھا کہ انہوں نے جعلی کیس بنانے ہیں, تو کیوں موقع دیا, کیوں نہیں اس وقت کوئی فائدہ اٹھایا کہ جب اسے آفر کی جا رہی تھی تو باہر بیٹھ کے بھی تو سیاست ہو سکتی تھی نا. بڑی غلطیاں کی ہیں مبارک صاحب, یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانوں گا کہ عمران نے بڑی غلطیاں کی ہیں. شاید وہ سوچتا تھا کہ اس ملک کا آئین جو کہ کوئی مانتا نہیں ہے, اگر وہ اسمبلی اس نے توڑی, دوسری اسمبلیاں توڑ دی, اور وہ سوچ رہا تھا الیکشن ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوا, پاکستان میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی. لیکن عمران جو کر رہا ہے وہ بہت بڑا اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے جیل کے اندر. پورا پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نکل نہیں رہے, لیکن یہ تو دنیا کو ایک چیز مل رہی ہے کہ عمران جیسا دلیر شخص آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا. سر یہ ہماری جو فوج ہے انہوں نے اپنی دکانداری شروع کی ہوئی ہے, ان کی مارکیٹ میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو فروخت ہوتی ہے جس کا بائیکاٹ ہو رہا. اور بھی کسی ملک نے اس طرح کا بزنس شروع کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کسی ملک کی فوج, آپ کے بارڈرنگ 5-6 ملک ہیں, آپ انہی کی مثال دے دیں. یہ پاکستان ہے جس میں انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن, فوجی کھاد, فلانا یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنی وہ ملیں کھولی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ وہ بیچ رہے ہیں. پاکستان کے اندر سیمٹ, پاکستانی فوجی سیمٹ, عسکری سیمٹ یا کچھ بڑی ان کی فیکٹریاں ہیں جہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں FWO, یہ فرنٹی ورک آرگنائزیشن تھا. یہ صرف آرمی کی ایک ایسی انجینئرنگ جو ان کی انجینئرنگ کور ہے, انہوں نے بنایا تھا چائنا کی سڑک یہ بنانے کے لیے جس کو کہتے ہیں سلک روڈ. یہ جو تھا اس کے لیے ایک انہوں نے ایک بنائی تھی
कोर के ये सड़क तोड़े फोड़ेंगे, में से रास्ता निकालेंगे। आज वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह सड़क नहीं तो तनख्वाह में ठेका देता है। इसका मतलब सैलरी भी ले रही है और साथ अपना बिजनेस भी चल रहा है, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो फौज नहीं रही, बल्कि वो एक बिजनेस बन गया है, एंटरप्राइज बन गई है। ये इंडियन जनरल ने बहुत दफा बोला कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, आज तक हम पत्ती भी, वो कहते हैं, एक जनरल ने बोला कि हमने चाय की पत्ती भी कभी किसी बात से नहीं ली, हम डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना कोई आ जाए कोई ऐसी चीज। अच्छा, इनका भी कारोबार अच्छा चल रहा है, हमारी पाक फौज का भी, सियासतदानों की भी शुगर मिल रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है, अवाम का कारोबार क्यों नहीं चलता? अवाम आपकी मुर्दा कौम है, मुबारक ये अल्फाज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आपकी मुर्दा कौम ना हो, मरी कौम ना हो, तो कौमें जब जिंदा होती है। मुबारक साहब आप देखें साउथ कोरिया में कल प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, वहां के भी जो अपोजिशन लीडर था या अपोजिशन पार्टी थी, वो मुल्क उसकी पॉलिसीज के खिलाफ बातें कर रहे थे कि तुम बिग के हो, फलाना ढींग है, दिस एंड दैट, तुम अमेरिका के पिट्ठू हो। तो ये उसने मार्शल लॉ लगा दिया कि मेरी हुकूमत चली जाएगी और उल्टा कहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ना मिल जाए कुछ और। तो आप देखें लोग जाके उन्होंने रातों रात मार्शल लॉ हटवा दिया। इसको कहते हैं जिंदा कौम है। मुबारक साहब, आपकी कौम मरी हुई है तो 75 साल ये मार खा रहे हैं और अपने फायदे वो भी ढूंढ रहे हैं, जो सियासतदान मिला वो इसके खा पी रहे और मुल्क जन्नत में जाए, ये उनका एक सोच है कि मुल्क जन्नत में जाए, हमें जहां से मिलता है वो बंदर की तरह इधर से भी उधर से भी खाते जाओ। और इसीलिए आज ये जो कुछ भी मुल्क में खेल खेला जा रहा है, जो कुछ तमाशा हो रहा है, लोगों की वजह से है और लोग आपके मरे हुए हैं। ये एक जिंदा मिसाल है, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कौम इतनी मरी हो कि वहां जो मर्दी को कर जाए उसको पूछे ना। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। अच्छा, दहशत गर्दी की दफा लगाई गई है, जो लोग इस्लामाबाद में आए थे उनके चेहरों के ऊपर वो जो डांप दिए गए चेहरे और फिर अदालतों में उनको लेके फिर रहे हैं कभी कहीं, और पता चला है कि बड़ी तादाद में बेगुनाह अपने मकसद के लिए वो निकले, मुल्क के मकसद के लिए निकले, और आपको पता रकावटें इन्होंने खड़ी की, गोली इन्होंने चलाई, दहशत गर्द हो गए और चुप हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।